طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ سچی بات یہ ہے میرے عزیز دوستو کہ بدکاری کی ابتدا نگاہ سے ہوتی ہے، اور جو انسان اپنے نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ بجلی کی 220 واٹ کی ننگی تار ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، تھوڑا سا بھی ہاتھ لگ گیا جھلس جاؤ گے، اڑ جاؤ گے، بھسم ہو جاؤ گے۔ صرف زنا نہیں، موجبات زنا سے بچو۔ موجبات زنا کیا ہے؟ یہ میٹھی میٹھی کسی کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ بات کرنا، گانے سننا، فلمیں دیکھنا، ٹیچنگ کرنا، پیغام رسانی، ناول پڑھنا، یہ سارے کے سارے، عورت کا خوشبو لگانا، خوشبو لگا کر باہر نکلنا، اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرنا، اپنی خوبصورتی کو نمایاں کرنا، جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف دیکھیں، لوگ اس کی طرف پلٹیں، یہ سارے کے سارے موجبات زنا ہیں جو انسان کو بالآخر زنا کے قریب لے جاتے ہیں۔ تو فرمایا صرف زنا سے نہ بچو بلکہ موجبات زنا سے بھی بچو۔ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے ایمان و کردار کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ سفر معراج میں جب اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول ایک مقام سے گزرے تو وہاں عجیب قسم کی چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ سے رہا نہ کیا، آپ نے فرمایا کیا ہے یہاں؟ تو جبریل امین ان کو ایک تنور کے اوپر لے کر گئے جو اوپر سے تنگ تھا اور نیچے سے کھلا ہوا تھا، اور وہاں کچھ لوگ تھے کہ آگ کی ایک لپٹ آتی تھی، یہ جس طرح یہ جنسی خواہش کبھی کبھی انسان کو بحال کر دیتی ہے، اس طرح لپٹ آتی تھی اور وہ ان کو جھلساتی تھی، اور جب اس کا وہ کرنٹ لگتا تھا تو اس وقت چیختے تھے، اور اس وقت وہ چیخ ایسے نکالتے تھے کہ ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا یہ آپ کی امت کے بدکار لوگ ہیں، زناکار لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے، اور قیامت کے ساتھ ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا۔ پھر ایک ایسی بدبو کا آپ نے ذکر فرمایا کہ جس بدبو سے خود اہل جہنم بھی پناہ مانگے، جہنمی بھی پناہ مانگیں گے اور اہل جہنم بھی پناہ مانگیں گے اور خود جہنم بھی پناہ مانگیں گے۔ تو کہا کہ یہ بدبو کہاں سے آئے گی؟ فرمایا کہ یہ بدبو بدکار مردوں اور عورتوں کی شرمگاہوں سے اٹھے گی، اور یہ اتنی بدبو ہوگی کہ اس بدبو کو کوئی برداشت نہیں کر سکے گا، خود جہنم بھی اس سے پناہ مانگے گی، اور بدبو کا عذاب بڑا عذاب ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، صرف زنا نہ بلکہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جو چیزیں آپ کو زنا کی طرف لے جاتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو، اس لیے کہ زنا کے جب آپ قریب جاتے ہو اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ انتہائی بری چیز ہے، بدترین چیز ہے، گندی چیز ہے، بری چیز ہے۔ کسی بھی قسم کی بدکاری کا ارتکاب انتہائی برا ہے، لیکن آپ نے سنا ہے کل کہ خصوصاً اس مقام پر بدکاری کا ارتکاب کرنا جہاں آپ کو مواقع زیادہ دیے ہیں معاشرت نے، اپنی ماں بہن کے ساتھ، اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ جہاں نکاح نہیں ہو سکتا، یہ آپ کے قریب تر ہیں، ایک سیفٹی آپ کو حاصل ہے، ایک تحفظ آپ کو حاصل ہے، آپ اپنی بہن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، خالہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو خالہ، اگر وہاں انسان یہ بدکاری کرے تو اس کی برائی اور اس کی شدت اور سنگینی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سہولت آپ کو حاصل ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ہمسائے بنے ہیں، کبھی وہ ہے کبھی وہ نہیں ہے، آپ کو ایک سہولت حاصل ہے۔ اگر آپ نے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ یہ کام کیا تو آپ دیکھیں کہ اس کی سنگینی اور اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا مرد جو جانتا ہے، ایک ایسا مرد جو جانتا ہے کہ اس کی بیوی فاحشہ ہے، اس کی بیوی بدکار ہے اور اس کو وہ برداشت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو تباہ کر دے گا، اس کو دیوز کہتے ہیں، اور اس کا جنت میں داخلہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن ایک ایسی عورت جس کے مرد کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ خیانت کر رہی ہے، مرد بیچارہ خوش ہے کہ میرے گھر میں ایک پاک دامن عورت بیٹھی ہے، اور بالعموم ہوتا اس طرح ہے کہ کوئی بدکار عورت کسی کے گھر میں آ جائے تو شہر کا وہ آخری آدمی ہوتا ہے جس کو پتہ چلتا ہے کہ میری عورت بدکار ہے، عورت مرد کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایسی چلاکی کے ساتھ وہ بدکاری کرتی رہتی ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جو عورت مرد کو دھوکہ دے کر بے حیائی اور بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے، ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کے شوہر کو بدکاری کرنے والے کی ساری نیکیاں دے دیں گے، کہ اس نے بدکاری کرنے والے جس کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے،
جس نے ڈاکہ ڈالا ہے اس کی ساری نیکیاں اس مرد کو دے دیں گے، کیونکہ اس نے چپکے سے کاٹا ہے، خاموشی کے ساتھ اس نے حملہ کیا ہے، مرد کو اس کا پتہ نہیں۔ لیکن مرد کو اگر پتہ تھا اور وہ دیوس بن گیا ہے، وہ بغیرت بن گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ بڑے حوصلے کا کام ہے جب 16 سنگار کر کے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی آج بازار جا رہی ہے، اور سارے وہ خوبصورت کپڑے پہن کر، سرخیاں لگا کر، میک اپ کر کے، تو کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ وہ کیوں جا رہی ہے؟ کیوں جا رہی ہے؟ تو مردوں کو دکھانے کے لیے جا رہی ہے۔ خود آپ اس کو سپرد کر رہے ہیں، خطرے کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھے، اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عید ہوئی ہے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑی بدکاری کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ زندگی کا بدترین راستہ ہے، سَاءَ سَبِيلًا، انتہائی گندہ راستہ ہے۔ جو اس راستے پر چلتا ہے بالآخر وہ معاشرے کو کس سے دوچار کرتا ہے؟ تباہی و بربادی سے دوچار کرتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنا نطفہ کسی غلط جگہ پہ ٹپکاتا ہے تو صرف وہ ایک عمل نہیں ہے، اس کے نتیجے میں دیکھیں بہت سارے حقداروں کے حق تلف ہوتے ہیں۔ کسی کا وہ بیٹا نہیں اس کے میراث میں حصہ دار بن جاتا ہے، حالانکہ اس کا حق نہیں بنتا تھا۔ بچہ کسی اور کا ہے، پال کوئی اور رہا ہے، یعنی اس سے ہزار خرابیاں ہیں جو جنم لیتی ہیں۔ اور کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینکاتی ہیں، کتنی مائیں ایسی ہیں جو ہسپتالوں اور گلیوں میں چھوڑاتی ہیں۔ ہاں جی، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ اسی بدکاری کا نتیجہ ہے۔ اور جس معاشرے میں بدکاری کے نتیجے میں لاولد بچے اور ولد الزنا بچے زیادہ پیدا ہو جائیں، وہ معاشرہ خود بخود جو ہے نا ایک قسم کی تباہی و بربادی کے لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اور یہ نتیجہ ہوتا ہے اس بات کا کہ انسان زنا کے کلچر کو پرموٹ کر رہا ہوتا ہے، اور جہاں بدکاری کا کلچر، بدکاری کی تہذیب ترقی کر رہی ہو، وہاں یہ مصیبتیں اور یہ بیماریاں آ کے رہتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا